قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا. ویسے تو قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا ہے، مگر قرآن کے نزول کے سٹیپس ہیں، مدارج ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اپنے علم سے لوح محفوظ پر نازل فرمایا. قرآن لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے. قرآن پاک سب سے پہلے اللہ نے کہاں لکھا؟ لوح محفوظ پر. رب تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن مجید ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اور لوح محفوظ میں قرآن پاک عربی میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا قرآن وہی ہے جو عربی میں ہے. قرآن کو اگر ٹرانسلیٹ کر دیا جائے تو وہ ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ قرآن نہیں ہے. بہرحال اور قرآن عربی، قرآن لوح محفوظ میں دوستو اسی طرح لکھا ہوا ہے، اسی ترتیب سے لکھا ہوا ہے جس ترتیب سے حافظ پڑھ کر سناتے ہیں، جس ترتیب سے ہمارے سامنے لکھا ہوا موجود ہے، اسی ترتیب کے ساتھ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے. لیکن اترا نہیں ہے اس ترتیب سے. اللہ تعالیٰ نے جس آیت کو چاہا، جس وقت چاہا، اس کو نازل کر دیا. جب بھی ضرورت پڑی کسی مقام پر کہ یہ آیت نازل ہو تو سورۃ بقرہ سے کہیں سے اللہ تعالیٰ نے جس آیت کو چاہا اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا. اور حضور علیہ السلام ترتیب دیتے گئے اور کوئی آیت اترتی تو آپ فرماتے اجعلوا هذه الآیۃ فی سورۃ کذا بعد آیت کذا وقبل آیت کذا، کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے پیچھے اور فلاں آیت کے پہلے لکھ لو نہیں، کر لو. اجعلو کر لو، لکھا نہیں گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتابی شکل میں نہیں لکھا گیا. ہاں یہ ضرور ہوتا تھا کہ جب آیت اترتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لکھ لو تو لکھ لیا جاتا تھا. کئی صحابہ لکھنے والے تھے، جو شے ان کے پاس ہوتی، کوئی کاغذ ہوتا اس پر لکھا گیا. حتیٰ کہ حدیثوں میں موجود ہے کہ کچھ آیات کاغذوں پہ لکھی گئی، کچھ آیات کپڑوں پہ لکھی گئی، کچھ آیات پتھروں پہ لکھی گئی. لکھتے گئے لوگ، اور وہ پتھر اور وہ کاغذ اور وہ کپڑے لوگوں کے پاس پھیلے ہوئے تھے. کوئی کسی کے پاس تھا، کوئی کسی کے پاس تھا، کوئی کسی کے پاس تھا. وہ صرف لکھا ہوا تھا، لیکن صحابہ کرام ساتھ میں حفظ کر رہے تھے. یہ میں قرآن کی ہسٹری آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آیت اترتی حضور فرماتے فلاں صورت میں فلاں آیت کے پیچھے فلاں آیت سے پہلے اس کو ترتیب دے لو اور اسی ترتیب سے یاد کر لو. تو جو قرآن اترتا گیا صحابہ کرام ساتھ میں یاد کرتے گئے. یعنی قرآن اکٹھا اس لیے بھی نہ اتارا گیا، تھوڑا کر کے قرآن اس لیے بھی نازل کیا گیا، 2 آیتیں 3 آیتیں 4 آیتیں. اس لیے اور بھی بڑی حکمتیں تھی. ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اتنی بڑی کتاب کا حفظ کرنا، یہ پہلے اس کی کوئی مثال موجود نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے تھوڑا کر کے نازل کیا کہ تو جیسے نازل ہوتا جائے تو اس کو مسلمان یاد کرتے جائے. تو جیسے قرآن مکمل ہوا ہزاروں کے حساب سے اس کے حافظ بھی تیار ہو جائے. تو پھر یہ حفظ قرآن کا سلسلہ شروع ہوا ایسا کہ آج دنیا میں کروڑوں حافظ قرآن پاک کے ہیں. اس لیے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. جی تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، کتابوں کو تبدیل کر دیا گیا، مگر اللہ نے قرآن کے کروڑوں حافظ تیار کر کے قرآن کی حفاظت کا جو ہے حق پورا کر دیا. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت فرما رہے ہیں. قرآن محفوظ ہے، اس کا کوئی زبر زیر بدل سکتا نہیں. اور بات کہاں سے شروع کی میں نے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ نے